کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن میں ہم سب کو خوب رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے والے کام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ان بہترین کاموں میں سے ایک کام نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا بھی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیے۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے اور 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آئیے سنتے ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قل ارأيتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو، اگر اس کا عذاب تم پر رات کو آئے یا دن کو، تو اس میں وہ کون سی چیز ہے کہ مجرموں کو جس کی جلدی ہے۔ ثم اذا ما وقع آمنتم به، تو کیا جب ہو پڑے گا اس وقت اس کا یقین کرو گے؟ الآن وقد كنتم به تستعجلون، کیا اب مانتے ہو؟ پہلے تو اس کی جلدی مچا رہے تھے۔ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا، ہمیشہ کا عذاب چکھو، تمہیں کچھ اور بدلہ نہ ملے گا مگر وہی جو کماتے تھے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ۔ اور تم سے پوچھتے ہیں کیا وہ حق ہے؟ تم فرماؤ ہاں، میرے رب کی قسم بے شک وہ ضرور حق ہے اور تم کچھ تھکا نہ سکو گے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اگر ہر ظالم جان زمین میں جو کچھ ہے سب کی مالک ہوتی، ضرور اپنی جان چھڑانے میں دیتی، اور دل میں چپکے پشیمان ہوئے جب عذاب دیکھا، اور ان میں انصاف سے فیصلہ کر دیا گیا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ سن لو، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ سن لو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر ان میں اکثر کو خبر نہیں۔ هو يحيي ويميت وإليه ترجعون۔ وہ جلاتا اور مارتا ہے اور اسی کی طرف پھرو گے۔ يا
قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو وہ جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا اس میں تم نے اپنی طرف سے حرام و حلال ٹھہرا لیا. تم فرماؤ کیا اللہ نے اس کی تمہیں اجازت دی یا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام کی ہم تلاوت سماعت کی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو، ہمارے ذہنوں کو فہم قرآن اور نور قرآن سے منور فرمائے. بلا تاخیر ابھی بڑھتے ہیں اور خلیل بھائی سے کلام شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہر سو ہے اظہار مدینے والے کا، نورانی دربار مدینے والے کا. اپنے تو اپنے دشمن بھی بولے کہ اعلیٰ ہے کردار مدینے والے کا. سب سے اونچی شان مدینے والے کی، سب سے بڑا دربار مدینے والے کا. سب سے بڑا دربار مدینے والے کا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مانگ لو جو کچھ تمہیں درکار ہے، میرے آقا کا سخی دربار ہے. مانگ لو مانگ لو
سخی دربار ہے، مانگ لو جو کچھ تمہیں درکار ہے، مانگ لو جو کچھ تمہیں درکار ہے، میرے آقا کا سخی دربار ہے، میرے آقا کا سخی دربار ہے۔ روزے دے چفیر نے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سندا ہزاراں دیاں بولیاں، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے، مانگ لو مانگ لو جو کچھ تمہیں درکار ہے، میرے آقا کا سخی دربار ہے۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، مانگ لو جو کچھ تمہیں درکار ہے، میرے آقا کا سخی دربار ہے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے اسے دیں گے، کریم ہیں یہ خزانے لٹانے آئے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے ہیں، مانگ لو مانگ لو جو کچھ تمہیں درکار ہے، میرے آقا کا سخی دربار ہے۔ زمانے نے زمانے میں سخی ایسا نہیں دیکھا کہ جس کے لب پہ سائل نے نہیں آتے نہیں دیکھا، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگے پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت مگر کی ہے، مانگ لو مانگ لو جو کچھ تمہیں درکار ہے، میرے آقا کا سخی دربار ہے، مانگ لو جو کچھ تمہیں درکار
مت دا غم خار مدینے عالم دا مختار مدینے سارے دنیا وچ نہیں ملدا جیڑا ملدا پیار مدینے تو بھی وہی پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کچھ بات نہیں مانگ لو جو کچھ تمہیں درکار ہے میرے آقا کا سخی دربار ہے حاضر دربار ہوں میرے طبیب درد عصیاں کی دوا درکار ہے حاضر دربار ہوں میرے طبیب درد عصیاں کی دوا درکار ہے کثرت خندہ سے دل مردہ ہوا تجھ سے فریاد شہ ابرار ہے کہا تم مت لگاؤ بھائیو کر لحاظ گریائے سرکار ہے ذکر حق میں لب کو بس مشغول رکھ ذکر حق میں لب کو بس مشغول رکھ راحت دل کر تجھے درکار ہے راحت دل کر تجھے درکار ہے دیس کا گور غریبا آہا موت طیبہ کی مجھے درکار ہے جانچنے کا وقت ہے یا مصطفیٰ جان بلب اب طالب دیدار ہے آپ کے قدموں میں گر کر موت کی آپ کے قدموں میں گر کر موت کی آرزو یا سید ابرار ہے آرزو یا سید ابرار ہے مغفرت فرما تو پھیلے مرشد یہ دعا تجھ سے میرے غفار ہے بلبلا تم کو مبارک بھولے ہو بلبلا تم کو مبارک بھولے ہو بس گیا طیبہ کا دل
سبز گنبد منبع انوار ہے، غوث کے دامن میں عطار آ گیا، غوث کے دامن میں عطار آ گیا، تو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے، تو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے، مانگ لو جو کچھ تمہیں درکار ہے، میرے آقا کا سخی دربار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سید امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت پیارا کلام ہے، جس میں عشق رسول بھی ہے، محبت خدا بھی ہے، ساتھ ساتھ پند و نصائح بھی موجود ہیں، لوگوں کو نصیحتیں بھی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی نسبت کا خیال رکھا جائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا پاس رکھا جائے، ان کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ ہمارے آقا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم راتیں امت کے لیے رو رو کر گزاریں اور ہم یہاں کہا لگاتے رہیں، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گریاں کا، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی مبارک آنکھوں سے آنسو بہانے کا احساس کاش ہو، اور ہم بھی کم ہنسیں زیادہ روئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو بھی بہتر فرمائے، ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا ٹاپک حضرت سیدتنا اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی ہیں۔ مزید آپ کی کیا تعارف ہے، رکن شورا سے جانتے ہیں۔ ابو ماجد حاجی محمد شاہد اتاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ، حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ تاریخ اسلام پر نظر دوڑائیں سبحان اللہ، تو چند خواتین ایسی ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے بہت شہرت عطا فرمائی، اور کچھ ایسی خصوصیات ان کے اندر موجود تھیں کہ جو انہی کا حصہ تھیں۔ واہ، اس میں سے حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہیں، اور ایک بڑی نسبت تو یہ ہے کہ یہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، سبحان اللہ، اور سب سے بڑی بیٹی ہیں۔ واہ، اور آپ کے جو بھائی تھے وہ حضرت عبداللہ تھے، اور دونوں جو ہے وہ اسلام انہوں نے قبول کیا، سبحان اللہ، اور پھر جو ہے یہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں کہ 18ویں نمبر پر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ماشاء اللہ، اور یوں السابقون الاولون کے اندر ان کا شمار ہے۔ اور یہ جب ان کی پیدائش جو ہے وہ ہجرت سے 27 سال پہلے ہوئی، اور ان کی جو بچپن میں ہم نے ایک یعنی جب سکول زمانے کے اندر پڑھتے تھے جی، ایک واقعہ پڑھا ہوا تھا، اور وہ الحمدللہ عز و جل آج بھی یاد ہے، اور بیان کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوتی ہے ماشاء اللہ، کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، ہو سکتا ہے آپ نے پہلے یہ بیان بھی کیا ہو، تو صرف لقب اس کی وجہ سے جو ملا وہ کیا ہے وجہ۔ تو یہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے سب سے پہلے غار ثور کے اندر آپ نے قیام فرمایا، اور وہاں کئی دن قیام رہا۔ اب یہ اتنی بہادر خاتون تھیں کہ کھانا جو ہے وہ اپنے گھر سے تیار کر کے لے جایا کرتی تھیں، اور یعنی اس ذرا تصور کریں کہ جب مکہ والے دشمن ہیں اور ان کے کانوں میں بھنک بھی نہیں پہنچنی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، اور کتنی رازداری کے ساتھ آپ کھانا بناتی، اور پھر جو ہے وہ چھپتے چھپاتے جس طرح بھی جو ہے وہ انداز ہوتا ہوگا، اور آپ جو ہے وہ کھانا پیش کیا کرتی تھیں، اور کیسا انداز تھا۔ یقیناً ہو سکتا ہے کہ رات میں بھی اندھیرے میں جاتی ہوں، ظاہر ہے کہ وہ کسی پر آشکار نہیں کرنا تھا، تو اس طرح تنے تنہا اندھیرے کے اندر نکلنا، اور پھر یوں جو ہے وہ یہ عظیم کام جو ہے وہ سر انجام دینا، یہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ عورتیں عمومی طور پر اپنی فطرت کے مطابق زیادہ ان کے اندر ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، لیکن ان کی بہادری دیکھیے۔ اور پھر میں دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا جب ان کی ہسٹری جو ہے وہ
میں نے پڑھی اور پہلے بھی الحمدللہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. تو ان کی ذات کے اندر جو ایک خاص چیز، ان کا جو خاص حصہ ہے وہ آپ کا جو ہے وہ بہادر ہونا ہے، نڈر ہونا ہے. کیا بات. اور پھر یہی وہ صفت ہے جس کی وجہ سے آپ کسی بھی ناحق جو ہے اس کو پسند نہیں کرتی تھیں اور حق گوئی آپ کے اندر موجود تھی، اور برملا آپ کسی سے بغیر ڈرتے ہوئے اپنا جو درست موقف ہوتا تھا اس کو جو ہے وہ بیان کرتے تھے. ہماری پنجابی میں کہتے ہیں دھڑلے سے. تو وہ جو ہے وہ یوں یعنی اپنے زبردست بہادری والے انداز میں اپنا موقف بیان کرتی تھیں، اور یہ آپ ہی کا حصہ ہے. اور یہ اسلام لانے کے بعد پھر انہوں نے ہجرت بھی کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حکم آ گیا، اور ہجرت کے دوران آپ کے ساتھ آپ کے بھائی عبداللہ بھی تھے، آپ کی بہن جو دوسری والدہ سے تھیں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی ساتھ تھیں. اور انہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ام رومان جو اسلام قبول کر چکی تھیں. تو یہ چھوٹا سا قافلہ جو ہے وہ مدینہ شریف کی جانب گیا تھا. تو یہ آپ کی ہسٹری ہے. 27 سال آپ نے مکہ شریف کے اندر گزارے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ مدینہ شریف تشریف لے گئیں. اور یہ جو 27 سال مکہ کے اندر گزارے ہیں یہ بھی آپ کے جو ہے وہ استقامت اور بہادری کی دلیل ہی ہے کہ اتنے جو ہے وہ حالات، جو اتنے خراب حالات تھے اس کے باوجود آپ اسلام پر ثابت قدم بھی رہیں، اور اپنے والد محترم کے جو ہے وہ شانہ بشانہ آپ نے جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ یعنی دیکھیں گھر کا ماحول جو ہے وہ آدمی پر بڑا اثر انداز ہوتا ہے. بالکل کوئی بھی شخصیت ہو، ہم کسی بھی بڑی شخصیت پر دیکھتے ہیں تو اگر ان کے یعنی یقیناً ان کے گھر سے جو ہے وہ تعاون ملتا ہے تو جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ بہت اچھے انداز سے اپنے دینی کام کو کہہ لیں یا جس طرح بھی اس کو بڑے اچھے انداز سے نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے فرض منصبی کو بڑے اچھے انداز سے نبھاتے ہیں. تو گھر سے جو ہے وہ تعاون یوں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اور عام طور پر بیان بھی کیا جاتا ہے کہ آپ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کے والدین، جن کے بیٹے اور بیٹیاں، جن کے جو ہے وہ نواسے اور پوتے سارے کے سارے ایمان لائے. اور ایک اور بڑی فضیلت کہ یہ وہ پیارے صحابی ہیں کہ جن کے والد بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی، بیٹے کے بیٹے یعنی پوتے بھی صحابی. تو یہ جو چار جو ہیں وہ آپ یوں سمجھیں کہ پیڑھیاں کہہ لیں یا جو ہے وہ سلسلہ جو بنتا ہے، تو یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں. اور آپ اس خوش نصیب خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما. اور دوسری طرف بھی اگر نسبت دیکھی جائے تو آپ زوجہ ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور والدہ ہیں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. دونوں حضرات جلیل القدر صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے. حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو لکھا کہ آپ کو حواری رسول کہا گیا. اتنے عالی مرتبت افراد کے خاندان سے ہونا. اور مدنی چینل کے ناظرین یہاں پر اس بات کو بھی پیش نظر رکھا جائے کہ بالخصوص وہ واقعہ جو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت فرمانے کا ہے، اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں جو حضور کے ساتھ ہیں. یعنی ایک طرف تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا معاملہ کے انتہائی اہم ترین تو وہ ہیں، اور پھر ان کے ساتھ جس کو جیسے جیسے نسبت ہوتی جاتی ہے اس کی اہمیت ویسے ویسے اسلام میں واضح ہوتی گئی. اب یہ معاملہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرما رہے ہیں، نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، دین کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور جو توحید پر نہیں آ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر نہیں آ رہا، اس کو یہ بات کھٹک رہی ہے، اور ہر طرح سے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس چراغ کو بجھا دیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ارادوں کو پورا نہیں ہونے دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا فرمائے گا، اگرچہ کافروں کو برا لگتا رہے، جن کو برا لگتا رہا. لیکن وہ لوگ کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹارگٹ کیے ہوئے تھے کہ حضور کی ہر بات پر نظر رکھنا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں انہیں آگے نہ بڑھنے دینا، ان کی دعوت لوگوں تک نہ پہنچے، اس کے لیے ہر طرح سے وہ بند باندھ رہے تھے. اور اسی دوران نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب استقامت کے کئی سال، تقریباً 13 سال وہ ہیں جو مکہ مکرمہ میں گزارے اعلان نبوت کے بعد،
اور اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ کی طرف اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اس وقت بھی جو اس وہاں کے موجود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، دین خدا کے دشمن ہیں، وہ اپنے طور پر محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اپنے طور پر ان کا ارادہ ہے کہ نکلنے نہیں دیں گے۔ اس کے باوجود جب خبر ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے سب سے جان نثار، سب سے وفادار صحابی کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں، نکل گئے ہیں، یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں، ذرا سوچئے کہ اتنا اہم آدمی ہو جس پر اتنی نظر رکھی گئی ہو، اور جب وہ روانہ ہو جائے اور جو مخالفین ہیں، جو اعداء ہیں، وہ خاک چھانتے پھرے، ان کے ہاتھ میں مٹی ہی رہ جائے، کچھ مل نہ سکے، غصے کا عالم کیا ہوگا؟ اس وقت جو ان کے ساتھ ان کے نام لیوا ہوں گے، ان پر کس طرح قہر بن کر وہ ٹوٹ رہے ہوں گے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما یہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے نا، اللہ والوں کی باتیں، حلیۃ الاولیاء، اس میں اس روایت کو بیان کیا گیا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو اس کے بعد ابو جہل اور اس وقت کے جو بڑے بڑے سردار تھے، وہ سب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، اور یہ کیونکہ بڑی شہزادی تھی تو سب سے پہلے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے والد کہاں گئے ہیں۔ اچھا، اندازہ ان کو بھی تھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں ہوں گے وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور معیت کے لیے پہنچے ہوں گے، کیونکہ مکہ میں اس طرح کے وہ حالات پہلے بہت فیس کر چکے تھے کہ جب جب انہوں نے مشکل کھڑی کرنا چاہی تھی، صدیق اکبر سامنے آئے تھے۔ تو اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ جب وہ آئے، انہوں نے بڑے کرک لہجے میں مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا باپ کہاں ہے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ مجھے نہیں علم تھا، تو میں نے کہا کہ میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہے۔ کہتی ہیں یہ سننے کے بعد ابو جہل نے اس قدر زوردار تماچا میرے منہ پر رسید کیا کہ میرے جو کان کی بالی تھی وہ بھی ٹوٹ کر نکل گئی۔ اس طرح سے زد و کوب کیا جاتا، لیکن یہ محبت اسلام ہے جو پروان چڑھتی رہتی، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لگاؤ ہے جو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر حضور کے ساتھی اپنی جان دینے کو تیار رہتے تھے۔ یہ وفاداری تھی جو بدلی نہیں جا سکتی تھی، جو وقت کے کسی بھی ظلم کے آگے، کسی بھی آندھی کے آگے، کسی بھی ستم کے آگے سینہ تان کر کھڑی تھی۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے، حضور کے لائے ہوئے اسلام سے ملنے والی دلیری تھی۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت اسماء کے کیا واقعات ہیں، ان کی شجاعت کے، ان کی بہادری کے، ان کی دلیری کے، انشاءاللہ یہ بھی سنتے ہیں، لیکن اسلام سے محبت کا ایک ان کا نرالا انداز ہے۔ چاہوں گا راشد بھائی اس پر کچھ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ رکن شورا نے جو نقطہ ذکر فرمایا اسی سے میں کنٹینیو کروں گا۔ سبحان اللہ۔ جس طرح انبیاء کرام کی جماعت میں ہم دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام 4 پشتوں کے نبی ہیں، تو یہی شرف اور مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کا گویا کہ فیضان جو ہے صدیق اکبر کو پہنچتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 4 پشتوں کے صحابی ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن صدیق اکبر کا مزید فضل دیکھیں کہ آپ کی اولاد میں بھی ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس کو 4 پشتوں میں صحابیت کا شرف رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں جب حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر خیر فرمایا، آپ کا ترجمہ بیان کیا، یعنی آپ کا تعارف اور ڈیٹیل وغیرہ، وہاں اس خصوصیت کو ذکر کیا، اور نبوت اور رسالت کے بعد کائنات میں سب سے بڑا شرف جو ہے انسانیت کے لیے، مخلوق کے لیے، وہ نبی کریم علیہ السلام کا صحابی ہونا ہے۔ تو کسی ذات کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ صحابی ہیں تو ساری فضیلتیں ان پر قربان ہیں۔ اگر اسپیسیفک ان کی کوئی اور فضیلت یا خصوصیت نہ بھی ملے تو تمام اولیاء زمانہ اور تمام امت پر وہ برتری رکھتے ہیں صحبت مصطفیٰ کی برکت سے۔ لیکن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کی شان دیکھیں کہ ان کی نسل میں اور ان کے شجرے میں صحابیت کا کیسا تسلسل ہے، جس کو بڑے بڑے ائمہ ذکر کرتے ہیں اور ان کی فضیلت اور مدح کے بیان میں ذکر کرتے ہیں۔ امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیر اعلام النبلاء میں فرماتے ہیں، وَهِيَ وَأَبُوهَا وَجَدُّهَا وَابْنُهَا ابن الزبیر اربعتهم صحابیون۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کون ہیں کہ یہ خود بھی، ان کے والد بھی، ان کے جو دادا ہیں وہ بھی، اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ چاروں کے چاروں صحابی ہیں۔ خالد بھائی، ان کے نام کے حوالے سے عموماً یہ بیان کیا جاتا ہے اسماء بنت ابی بکر، لیکن کئی کتابوں میں ان کا نام یوں ملتا ہے اسماء بنت عبداللہ،
جیسا کہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الاصابہ فی تمییز صحابہ میں جب ان کا ذکر کیا تو اسما بنت عبداللہ کے ترجمے میں ان کا تعارف آپ کو ملے گا، کیونکہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو بکر ہے جس سے آپ مشہور ہیں، آپ کا حقیقی نام جو ہے وہ ہے عبداللہ، تو اس اعتبار سے ان کو اسما بنت عبداللہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ خوش نصیب صحابیاں ہیں کہ عبداللہ نام جو رب تبارک و تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ حضرت اسما کون ہیں؟ بنت عبداللہ ہیں اور ام عبداللہ ہیں، یعنی آپ کے والد گرامی صدیق اکبر کا نام بھی عبداللہ اور آپ کے شہزادے عبداللہ بن زبیر کا نام بھی عبداللہ ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ طویل العمر صحابیہ ہیں، کیونکہ نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی عمریں جو ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان ہوں گی اپروکسیمیٹلی، اور 70 سال سے تجاوز کرنے والے یعنی 70 سال سے زیادہ عمر والے کم ہی افراد ہوں گے، اور صحابہ کرام کی جماعت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کم ہی صحابہ ہیں جن کی طویل عمر ہوئی۔ مثال کے طور پر حضرت انس بن مالک جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دعائے مصطفیٰ کی برکت سے آپ کی عمر 103 سال تھی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جو تھی 120 سال تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کے قول کے مطابق 350 سال تھی۔ تو اسی طرح حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یعنی امتیاز کہہ لیجئے دیگر صحابہ کرام میں بھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 100 سال تھی، اور رب تبارک و تعالی نے آپ کو کئی فضیلتوں کا حامل بنا۔ آپ کی طبیعت میں ایک چیز تھی جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، اور یہ ایسی شے تھی جو ان کو یوں کہہ لیں کہ ورثے میں ملی تھی، وہ ہے سخاوت۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت ذکر کی، بڑے پیارے الفاظ ہیں وہ، اور ایک ہی جملے میں آپ کی شخصیت کا اس میں تعارف ہوتا ہے۔ خالد بھائی، ایک تو یہ ہے کہ انسان اگر سخاوت کرنے کا دل نہیں کر رہا تو اسلام میں جو سخاوت کی خوبی بیان کی گئی، فضائل بیان کیے گئے، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ان فضیلتوں کو پاتے ہوئے انسان کو تکلفاً بھی سخاوت کی طرف آنا چاہیے، بخل کو اپنے سے دور کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ کے خوش نصیب بندے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی طبیعت اور مزاج کا حصہ ہی سخاوت ہوتا ہے۔ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے ہی سخیہ تھی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا محمد بن منقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کیا کہ کانت اسماء بنت ابی بکر سخیۃ النفس رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سخی النفس تھی، یعنی نفس اور طبیعت کے اعتبار سے ہی سخی تھی۔ اور آپ کی سخاوت کیسی تھی؟ آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے 2 خواتین دیکھی ہیں جن سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں، یعنی وہ اپنے مشاہدے کے اعتبار سے فرما رہے ہیں، بالکل 2 خواتین سے بڑھ کر میں نے کسی کو سخی نہ پایا، ایک اپنی والدہ حضرت اسما بنت ابی بکر، اور ایک اپنی جو خالہ ہیں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اچھا، ان دونوں شخصیات کی سخاوت کا انداز بھی نرالا ہے، کیونکہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادیاں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا انداز یہ تھا کہ آپ کے پاس کوئی چیز آتی تو آپ مختلف چیزوں کو جمع فرماتی تھی، ایک خاص کوانٹٹی میں جب وہ چیزیں جمع ہو جاتی تھی تو پھر اس کے ذریعے آپ سخاوت فرمایا کرتی تھی، صدقہ وغیرہ کیا کرتی تھی۔ لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے کہ میری والدہ کا انداز یہ تھا کہ جیسے ہی کوئی مال آتا تو سخاوت کا مظاہرہ فرما دیتی، اس کو صدقہ کر دیا کرتی، اگلے دن کے لیے اس کو نہ چھوڑا کرتی تھی۔ تو یہ اللہ والوں کی ادائیں ہیں، اور جو میں نے یہ ذکر کیا کہ ان کو ورثے میں اور گویا کہ گھٹی میں سخاوت ملی ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ قربانیاں دیکھیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اٹیچمنٹ دیکھیں کہ ہجرت کا معاملہ ہے، دشمن جو ہے وہ خون کا پیاسا ہے، اور ایسے نازک حالات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رازدار اور ہم راز بناتے ہیں تو کسے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو نہیں بلکہ پورے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان اور فیملی کو۔ یعنی اگر مختصراً آپ دیکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں پر آپ کی شہزادیاں بھی موجود ہوتی ہیں۔ اب ہجرت کے اس سفر کے اعتبار سے یہ جو ایک راز تھا، راز نبوت تھا، اس کی پاسداری دیکھیں کہ جناب صدیق اکبر کو بھی معلوم ہے، آپ کی دونوں شہزادیوں کو بھی معلوم ہے۔ اچھا، پھر جب یہ سفر ہوتا ہے تو حضرت عبداللہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، یہ بھی اس خدمت پر مامور ہوتے ہیں کہ غار کے باہر وہ رات گزارتے ہیں اور صبح آ کر مکے کے حالات لیتے ہیں۔ صرف بیٹا نہیں، یعنی بیٹیاں بھی، بیٹے بھی آگے چلتے ہیں تو جناب صدیق اکبر کے جو غلام ہیں حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس خدمت پر مامور ہوتے ہیں۔ اور جناب صدیق اکبر کی سخاوت کو اگر دیکھیں، جس دن ایمان لاتے ہیں جو مال تھا سب حضور کے قدموں پر
ڈھیر کر دیا اور ساری زندگی بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا سب کچھ نچھاور کرتے رہے. غزوہ تبوک کے موقع پر آپ دیکھیں گھر میں گویا کہ جھاڑو پھیر کر سب کچھ لے کر آ گئے. ہجرت کے موقع پر دیکھیں, ہجرت کے موقع پر بھی ان کے پاس کچھ پیسے تھے, وہ آپ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر رستے میں خرچ فرما دیے. اپنے تن کے جو کپڑے تھے وہ غار ثور میں سوراخوں کو بند کرنے کے لیے آپ نے وہ بھی وقف کر دیے. اور آپ کی اولاد کا بھی یہ انداز ہے, تو سخاوت سیکھنی ہو تو در صدیق سے بندہ سیکھ. سبحان اللہ. رکن شورى کی طرف آنا چاہوں گا. یہ خاندان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اگر آپ کچھ مزید ارشاد فرمائیں اس پر کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کس قدر ڈیووٹڈ تھا کہ عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سب کچھ نثار ہے. دیکھیں یہ جیسے بہت اچھی طرف توجہ دلائی ہے کہ پورا خاندان ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے لیے قربانی کرنے کے لیے نہ صرف تیار بلکہ پیش ہے. اور کوئی بھی ایسا وقت اسلام پر جو ہے آتا ہے تو یہ خاندان جو ہے وہ اپنی خدمات پیش کرتا ہے. اور پھر آگے جا کر بھی جو ہے الحمدللہ اس خاندان نے وہ شہرت پائی کہ نہ صرف عرب بلکہ عجم پوری دنیا کے اندر ہی اس خاندان کا بول بالا ہوا, شہرت ہوئی. اور اللہ پاک نے جو ہے وہ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خاندان کو مزید حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ذریعے جو ہے وہ یہ شہرت عطا فرمائی. اور ان کی قربانیاں تو اس سے جو ہے وہ کوئی آدمی صرف نظر نہیں کر سکتا کہ یہ وہ خاندان ہے جو ہر وقت جو ہے وہ حاضر ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس پر اعتماد بھی کرتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ الحمدللہ ان کو جو شرف حاصل ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئیں, اور یوں بھی جو ہے ایک جو ہے وہ رشتہ مزید جو ہے مضبوط ہو گیا. تو اچھا پھر حضرت اسماء ان کا آنا جانا بہت زیادہ جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یوں بھی تھا کہ آپ کی بہن وہاں پر تھی, اور پھر جو ہے وہ آپ کے جو بیٹے تھے عبداللہ, یہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ہی گویا کہ اکثر وقت گزارا کرتے تھے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو کنیت ہے وہ ابو عبداللہ ہے, اور وہ انہی جو ہے وہ حضرت اسماء کے بیٹے کی وجہ سے ہے. اور ان کو بڑا ٹرسٹ, ایک اور جو ہے وہ ان کو بھی بہت شہرت حاصل ہوئی, حضرت عروہ بن زبیر. یہ علمی طور پر جو ہے وہ بہت زیادہ آگے گئے, اور فقیہ امت جو ہے وہ فقہ جو ہے وہ انہوں نے حاصل کی. اور بہت بڑا مقام ہے ان کا, جو اہل علم ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کتنا بڑا مقام رکھتے ہیں. اچھا یہ بھی جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں رہا کرتے تھے. اور حضرت عائشہ کا ایک جو بڑا وصف تھا وہ علم تھا کہ آپ عالمہ تھیں, مفتیہ تھیں, فقیہہ تھیں. یعنی اگر دیکھا جائے تو علم ایسے لگتا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام کا علم اپنی جگہ, لیکن ایک خاتون ہونے کے باوجود آپ کا علمی مقام جو ہے وہ اپنی جگہ. تو یہ اگر سارے جو ہے امت کے فقیہ جو ہم امتی ہیں صحابہ اکرام, تو ان کا تو مقام و مرتبہ جو ہے وہ ایک خاص مقام رکھتا ہے. تو باقی جو فقیہ ہیں بڑے بڑے جو ہے وہ اولیاء کرام ہے, تو ان سب کی جو ہے فقاہت جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر قربان. اور یہ فیضان ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم کی صورت میں حضرت جو ہے وہ عائشہ کو حاصل ہوا. سبحان اللہ. اور سخاوت جیسے ذکر کیا گیا یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وجہ سے جو ہے وہ حضرت اسماء کو حاصل ہوئی. اور جرت اور بہادری جو ہے میں اور بھی ایک فیضان مصطفیٰ, اصل تو فیضان مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اور دیگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے جو جرأت, بہادری اور وقت پر جو ہے وہ قدم اٹھانے کا جو وصف عطا فرمایا تھا, تو میری دانش میں یوں آتا ہے کہ یہ فیضان ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حضرت اسماء کو حاصل ہوا. سبحان اللہ. بر موقع قدم اٹھانا. جی خلیل بھائی. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ سے دی کہ اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا سے دی کہ اکبر
صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا لٹایا راہ حق میں ہر کئی بارش محبت سے، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بارش محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جس نے ساتھ دیا، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر خاص عنایت فرمائی۔ یعنی یہ وہ قربانیاں دینے والے افراد ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کے آثار آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات دیکھے جائیں نا، تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں کو ان میں سے بھی حصہ نصیب ہوا ہے۔ یہ پہلے یوں سمجھیں کہ جو لوگ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش رہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے برکات حاصل کرنے میں بھی وہ پیش رہے۔ ایسا نہیں کہ یہ اپنی طرف سے نذرانے اپنی جانوں کے بھی پیش کرتے رہے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو محروم کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی وہ ذات ہے، ان کا رب اتنا غیور ہے کہ ان پر کوئی محبت سے صرف درود ہی پڑھتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خالی نہیں رہنے دیتا، اس پر نوازشات عطا فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹائے گا، اس پر رحمت نازل فرمائے گا، اس کے درجات بلند فرمائے گا۔ تو جو آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ بالواسطہ کوئی مالی خدمت، کوئی اس طرح سے آقا کریم علیہ السلام کے کام آنا کہ نبی پاک علیہ السلام کے امور میں کچھ مددگار ہو جائے، تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اس کو خالی نہیں لوٹایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مواقع پر آقا کریم علیہ السلام نے اپنے تبرکات، اپنا پہنا ہوا، کبھی کسی کو جبہ عطا فرما دیا، کسی کو اپنے مبارک بال ہی عطا فرما دیے، کسی کو اپنے مبارک بدن شریف پر آنے والا پسینہ عطا فرما دیا اور وہ بھی برکت کے لیے عطا فرمایا۔ کسی کو اگر یہ ظاہری چیزیں نہیں بھی دی تو محض حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی یہ شان ہے کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، حضور نے صرف دعا دے دی تو اگلے کا کام بن گیا۔ آقا کریم علیہ السلام سے لینے والوں نے کیا کیا نہیں لیا۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی پاک علیہ السلام کے کچھ تبرکات تھے، کیا انداز تھا ان کے ساتھ اور کس طرح ان کے ساتھ پیش آیا کرتی تھی اور ان سے کیا کیا فائدے حاصل کیا کرتی تھی۔ عبدالسمیع بھائی سے سنتے ہیں۔ واقعی صحابہ کرام علی رضوان کی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ محبت، یہ عشق کا ایک انداز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب جو چیزیں ہیں ان کی بڑی قدر کرتے تھے اور بڑی برکتیں لیا کرتے تھے۔ خود سیدتنا اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اب ان کے بارے میں آتا ہے کہ مسند امام احمد میں ہے یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جبہ مبارک تھا، اور وہ جبہ بھی آپ کو آپ کی بہن سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال شریف کے بعد آپ کو ملا، اور آپ اس جبے سے جو برکتیں لیا کرتی تھی وہ یہ تھا کہ جب کوئی بیمار ہوتا تو بیماری سے شفا کے لیے اس مبارک جبے کو دھو کر
اس کا پانی مریض کو پلا دیا کرتی تھی. سبحان اللہ. اب یہ برکتیں لینے کا انداز ہے. اور تبرکات کا ثبوت اگر ہم دیکھیں تو قرآن پاک سے ہمیں ملتا ہے الحمدللہ، کہ جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام، اب پوری سورہ یوسف ہے، اس کے اندر اللہ پاک کے نبی سیدنا یعقوب علیہ السلام، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا بڑا طویل واقعہ بیان ہوا. اور جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے سوتیلے بھائی دھوکہ دے کر ان کو کنویں میں ڈال دیا، اور کچھ تاجر آئے انہیں کنویں سے نکالا اور مصر لے گئے، وہاں جا کر فروخت کیا، تو سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں آپ روتے رہے، اور کیفیت یہ ہو گئی، اتنے غمگین ہوئے، اتنے روئے، آنسو بہائے کہ آپ کی آنکھیں یعنی وہ بظاہر جاتی رہیں. تو بڑی آزمائش ہوئی بظاہر تو، اور جو بصارت کی کیفیت کا جب علم ہوا سیدنا یوسف علیہ السلام کو، تو انہوں نے بطور تبرک اپنی قمیص اپنے والد کو بھیجی، اور جو کچھ ارشاد فرمایا وہ قرآن پاک میں بیان ہوا. یعنی سورہ یوسف کی آیت نمبر 93 میں جو ارشاد ہوا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا. سبحان. ترجمہ کنز ایمان، میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی. سبحان. تو جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے وہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو کیا ہوا؟ تو اسے آیات کے بعد کچھ آیات کے بعد یوں بیان کیا گیا، فَلَمَّا جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا. ترجمہ کنز ایمان، پھر جب خوشی سنانے والا آیا تو اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈالا، اسی وقت اس کی آنکھیں پھر آئیں، یعنی روشن ہو گئیں. اب تفسیر صراط الجنان میں کہ جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ خوشخبری سنانے والے کون تھے؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا تھے. یہودا نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جو خون آلودہ قمیص تھی تو وہ بھی میں ہی لے کر گیا تھا، وہ غم کی خبر میں نے سنائی تھی، تو میں نے ہی کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، میں نے غمگین کیا تو آج کرتا بھی میں ہی لے کر جاؤں گا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگانی کی خبر بھی میں ہی سناؤں گا. تو چنانچہ یہودا کرتا لے کر 80 فرسنگ یعنی 240 میل دوڑتے ہوئے آئے، اور یہودا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو اسی وقت ان کی آنکھیں درست ہو گئیں، اور کمزوری کے بعد قوت اور غم کے بعد خوشی لوٹ آئی. پھر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں اللہ پاک کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہے اور اللہ پاک ہمیں آپس میں ملا دے گا. اب یہاں قمیص کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے بطور تبرک. اور یوں ہی ہم اگر صحابہ کرام کے انداز کو دیکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے ادب احترام کو حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان اپنے ایمان کی بھی جان سمجھتے تھے. کیا بات. اور وہ چیزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق رکھتی تھی، ان کے بارے میں جو ان کی تعظیم توقیر، ان کو اپنے ایمان کے لیے لازم اور مطلب یہ لازم الایمان جانتے تھے. اسی طرح تابعین، پھر دور سلف کے صالحین وغیرہ آپ کے تبرکات کا بے حد احترام اور اعزاز اور اکرام کیا کرتے تھے. چند مثالیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں. قرآن کریم پڑھے نا تو پچھلی قوموں کے زوال کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے آثار و تبرکات جو تھے نا وہ انہوں نے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیے تھے. جو تابوت سکینہ کا بالخصوص پرٹیکولر واقعہ بیان کیا جاتا ہے، وہ جب اتنے مقدس تبرکات جس میں انبیاء کرام علیہ السلام سے منسوب چیزیں رکھی گئی ہیں، جب ان کو بے ادبی کی جگہ پر پھینکا گیا تو پھر پوری کی پوری امت کو زوال آیا. پھر جتنے بعد میں موجود تھے ان میں سے پھر کوئی بھی نہیں بچا. تو گویا یہ امت کو کھڑا کرنا تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات یہ یوں نہیں ہے کہ یہ بس بال ہے، یہ بال نہیں ہے، یہ امت کی جان ہے، یہ امت کی آبرو ہے، یہ امت کی عزت ہے، اور یہ سب ان کے لیے قربان کیا جا سکتا ہے. آج تک آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، منہ مبارک جن کو ہم کہتے ہیں، تو یہ آج بھی موجود ہے. وجہ کیا کہ وہ یوں ادب احترام کے ساتھ سنبھال کے وہ جان سے بھی زیادہ اس کی حفاظت کر کے مسلمانوں کو قدر کرتے چلے آئے. آپ دیکھیں نا، اسی طرح جیسے آتا ہے کہ سیدنا ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ فرمائش کی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس بال ہے، جب میں مر جاؤں تو اس کو میری زبان کے نیچے رکھ دینا. چنانچہ میں نے ان کی وصیت کے مطابق ان کی زبان کے نیچے رکھ دیا اور اسی حالت میں دفن ہوئے. اور اسی طرح سیدنا
عمر بن عبد العزیز اموی خلیفہ عادل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند منہ مبارک اور ناخن دکھا کر لوگوں سے وصیت فرمائی کہ ان تبرکات کو آپ لوگ میرے کفن میں رکھ دیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اور اسی طرح یہ تو چلے بال مبارک، آپ کے ناخن مبارک، ان کی برکتیں لے رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا تو یہاں تک کہ انداز تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں تو آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر مبارک پر جس جگہ تشریف فرما ہوتے، آپ اس جگہ جاتے، اس کو یوں ہاتھ مس کر کے اپنے چہرے مبارک پر لگا لیا۔ اللہ اللہ، اب یہ ہے ادب، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جگہوں کا ادب، آپ کے وہ ظاہری وصال کے بعد بھی آپ کی ان چیزوں کا ادب، آج تک وہ اس ادب کی برکتیں ہم تک پہنچی۔ ذکر نبی چھیڑا وہیں پروانہ آ بیٹھا، پروانہ آ بیٹھا۔ کیا بات۔ خالد بھائی یہ جو روایت ہے یہ میں اس کے الفاظ ذکر کرنا چاہوں گا، بہت ساری جو ہے نا سوالات اور اشکالات جو ہیں تبرکات کے حوالے سے ان کا ازالہ ہوگا۔ اچھا، یہ جو روایت ہے ایک تو مسند امام احمد میں موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، اور قرآن مجید برہان رشید کے بعد جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی تحت عدیم السماء صحیح بخاری شریف ہے، تو بخاری شریف کے بعد دوسرے نمبر کی اور قرآن مجید کی سیکوینس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کی تیسری معتبر اوتھینٹک کتاب صحیح مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ اس کے میں الفاظ ذکر کرنا چاہوں گا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے راوی ذکر کرتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں جب وہ راوی حاضر ہوئے جو یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم علیہ السلام کا جبہ انہیں دکھایا۔ یعنی تبرکات کی جو زیارت کروانے کا مسلمانوں میں ایک رواج ہے، یہ صحابہ کرام کی ادائیں ہیں۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں ہذہ جبۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ نبی کریم علیہ السلام کا جبہ ہے۔ تو یہاں سے تبرکات کی زیارت کروانا یہ صحابہ کی ادا ہے۔ پھر ایک آپ نے مبارک اونی جبہ پیش کیا اور پھر اس کی گویا کہ سند ذکر کی، اگرچہ امام اہل سنت اس پر ڈیٹیل سے کلام کیا ہے کہ جس طرح حدیث کے حوالے سے باقاعدہ ایک سند لی جاتی ہے، تو تبرکات کے حوالے سے باقاعدہ سند پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے نزدیک اگر وہ نبی کریم علیہ السلام یا کسی بھی بزرگ سے کوئی تبرک منسوب ہے تو حسن عقیدت کی بنیاد پر اس سے برکت لی جا سکتی ہے۔ سند کا مطالبہ کرنا یہ ایک گویا کہ زیادتی ہوگی۔ لیکن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ زیارت بھی کروا رہی ہیں تبرک کی، اب تبرک کی سند بھی بیان فرما رہی ہیں۔ فرماتی ہیں ہذہ کانت عند عائشہ، یہ مبارک جبہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ام المومنین حضرت عائشہ یعنی میری بہن کے پاس تھا، حتی قبضت، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ فلما قبضت، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، قبضتھا، تو یہ جبہ میں نے لے لیا۔ یعنی ایک تو سند بیان کی، دوسرا پھر صحابہ کے مزاج میں یہ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو تبرک ہے وہ منتقل ہو رہا ہے، اس کو لیا جا رہا ہے، جی بطور ایک نعمت کے لیا جا رہا ہے کہ ان سے ان کا وصال ہوا، ان سے پھر یہ میں نے لیا۔ اور پھر اس کی شان کیا ہے کہ یہ عام جبہ نہیں ہے، اگرچہ بظاہر وہ کپڑے کا ہی لباس تھا لیکن اس کو نسبت تھی پیارے آقا علیہ السلام سے۔ تو اس جبے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے حضرت اسماء فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یلبسھا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسھا، یہ کوئی عام جبہ نہیں ہے، یہ وہ مبارک لباس ہے جو نبی کریم علیہ السلام نبیوں کے سالار قائد المرسلین خاتم النبیین جو ہیں وہ اس کو زیب تن فرماتے تھے۔ اب فرماتی ہیں فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا، حالانکہ لباس جو ہوتا ہے وہ تو پہننے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس لباس کے ساتھ ایک الگ معاملہ ہے کیونکہ یہ لباس بھی غیر معمولی ہے، کیونکہ یہ شخصیت جس شخصیت سے منسوب ہے وہ بھی غیر معمولی شخصیت ہے۔ جی فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى، مردہ کہتے ہیں مریضوں کو، حالانکہ مریض کے لیے تو اس کی عیادت کی جاتی ہے، اس کی تیمارداری کی جاتی ہے، اس کے لیے دوا کی جاتی ہے، لیکن صحابہ کرام کا انداز دیکھیں، اس مریض کے لیے دوا اگرچہ اپنائی جاتی ہے لیکن مریض کے ساتھ ایک اور انداز جو اسلامی ایک مزاج کا حصہ ہے، صحابہ کرام کی سیرت اور میں ایک جملہ کہوں جو اسلامی ثقافت کا حصہ ہے، سبحان اللہ۔ تو فرماتی ہیں مریضوں کے لیے صحابہ کرام ایک عجیب کام کرتے ہیں، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى، اس مبارک جبے کو ہم مریضوں کے لیے دھویا کرتے تھے۔ دھو کر کرتے کیا تھے؟ نستشفی بہا، اس جبے کے ذریعے ہم شفا طلب کرتے تھے۔ نستشفی باب استفعال ہے اور اس کا ایک خاصہ ہے طلب ماخذ، تو ایک علمی اصطلاح کے اعتبار سے درس نظامی کے پہلے درجے میں پہلی کلاس میں پڑھنے والا بچہ بھی سمجھتا ہے کہ نستشفی بہا کا مطلب واضح یہ ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس تو ذات اقدس، آپ کے منہ مبارک اور آپ کا لعاب دہن تو بہت اعلیٰ ہے،
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تنے نازنی سے مس ہونے والا، ٹچ ہونے والا جو لباس ہے اس سے بھی شفا طلب کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، اللہ رب العالمین جل وعلا صحابہ و صحابیات کا یہ انداز اور یہ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک انداز ہے، اس کا حصہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ آثار ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ وہ تبرکات ہیں کہ جب تک ان کی نسبت دل میں رہے گی، انسان خود محسوس کرے گا کہ میرا ایمانی ذوق بڑھ رہا ہے، میرا جذبہ بڑھ رہا ہے، حب رسول میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ حب رسول ہی وہ ہے جو اطاعت خدا تک لے کر جاتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے بندے کو جھکا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادت کرنے اور اس کے نیک بندوں سے منسوب اشیاء کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ میرا نام محمد عمر فاروق ہے، میں سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ مجھے خلیل بھائی سے یہ پوچھنا تھا کہ بال لمبے کیسے کرتے ہیں؟ بال جھڑتے بہت ہیں، جلدی لمبے نہیں ہوتے، یہ طریقہ بتا دیں۔ اور ایک ہے جسم پہ خارش ہوتی ہے، جہاں پہ بھی خارش کرے ادھر کالے رنگ کے دانے بن جاتے ہیں، تو ان کا علاج بتا دیں، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے جی، خلیل بھائی آپ کی کال سن رہے ہیں، انشاءاللہ یہ باتیں نوٹ بھی ہوں گی اور ان کا آنسر بھی کیا جائے گا۔ مزید کراچی سے عمران اتاری عرض کر رہا ہوں، خلیل بھائی سے عرض ہے کوئی ایسا منجن دانتوں کے لیے بتا دیں کہ جس سے مسوڑوں سے خون آنا بند ہو جائے اور ہلتے دانت جم جائیں اور ان کی میل کچیل بھی جلد اتر جائے، جزاک اللہ۔ عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، صد لو مدینے آقا کرو مہربانی، جزاک اللہ۔ آمین آمین۔ میں ہند سے سید بھائی بول رہا ہوں۔ کل صلی اللہ کہتے کہتے بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے ماشاءاللہ۔ مجھے عبد الخلیل بھائی ایک کلام سنا دیجیے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید خلیل بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے، گلا لال ہو جائے، سوج جائے تو گلے کا قرآنی علاج بھی بتا دیجئے، اور مجھے امیر علیہ سنت کی شان میں کلام بھی سنا دیجئے۔ منٹھار کراچی دا آتار بڑا سونا۔ مزید کر دیجئے۔ میرا نام احمد رضا ابتاری ہے، مہر نالا خود سے بات کر رہا ہوں۔ خالد بھائی، مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی اچھا لگتا ہے، ماشاءاللہ۔ آج کا موضوع بھی بہت پیارا ہے۔ مجھے یہ کلام کی فرمائش کرنی تھی، مجھے یہ کلام سنا دیں۔ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ مزید کال دیجیے۔ میرا نام ذوالفقار علی صدیقی اتاری فاروق نگر لاڑکانہ سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک عرض ہے کہ آج کل موسم بلغم، کھانسی اور بخار بلغم جمع ہوا ہے بالکل، تو یہ کوئی نقصان چھوٹے اور بڑوں کے لیے، اور ایک منقبت سنا دے، میرا پیر میرا پیر۔ موسم بدلا ہے تو ہمیں احتیاط کرنی ہوگی۔ جو ہم روٹین میں چیزیں یوز کر رہے ہیں، اصل میں ایک توجہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اس طرف دلائی کہ یہ معاملہ موسم بدلنے کا نہیں ہے کہ موسم کے بدلنے کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا، ہماری خوراک میں بے احتیاطیوں کی وجہ سے یہ مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو ان مسائل کی طرف بھی توجہ رکھیں، کب کیا کرنا ہے۔ کوئی گرمی میں آگ جلا کے نہیں بیٹھے گا اور سردیوں میں دھوپ کی سیک لی جائے گی، اس کے برعکس کیا جائے، یعنی سردیوں میں کوئی سایہ ڈھونڈ رہا ہو، گرمیوں میں آگ جلا کے بیٹھ رہا ہو، تو عجیب سا ہی کہا جائے گا۔ اسی طرح جب غذائی موسم تبدیل ہوتا ہے تو غذائی تبدیلیوں کا بھی یہ تقاضا کرتا ہے، اس کی طرف بھی آنا چاہیے، توجہ رکھنی چاہیے۔ بہرحال آپ کے سوال پر رسپونڈ باقاعدہ خلیل بھائی سے بھی لیتے ہیں۔ مزید پیٹ کے کیڑوں کا کوئی علاج بتائیں۔ مزید کال دیجیے۔ محمد ارسلان اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کل صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ سلیل بھائی آپ سے عرض ہے کہ پلیز آپ یہ والی منقبت سنا دیں، اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ کریم برکت دے آپ کو۔ اچھا میسیجز کچھ لے لیتا ہوں جی۔ پروگرام بہت زبردست ہے، جزاک اللہ خلیل بھائی سے۔ ویلکم ویلکم مصطفیٰ، ویلکم کلام کی
فرمائش ہے. اور بنت اشرف ہیں پھول نگر سے. خلیل بھائی سے عرض ہے کہ قے اور موشن کا جو شاندہ اس کے علاج کے لیے جو پیا جاتا ہے وہ بتا دیجئے. خلیل بھائی کا اسٹوڈیو کلام خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا. بھائی اسٹوڈیو کلام ہم سنیں گے خلیل بھائی کی غیر موجودگی میں. جب بنفس نفیس ہے، جب پانی موجود ہے تو پھر تیمم کی طرف نہیں جایا جائے گا. تو خلیل بھائی موجود ہیں تو ابھی خلیل بھائی سے انشاءاللہ بنفس نفیس یہ کلام سنائیں گے اور وہ ہم سنیں گے. اچھا جی، داروگا والوں میں صحیح پڑھ رہا ہوں، داروگا والا سے میسج ہے. اور بال لمبے کر رہے ہیں جناب. ٹھیک ہے جی، اللہ خیر فرمائے اور جھڑتے بالوں پر رحمت کی نظر فرمائے. مالک و مولا ہر حال پر مسلمان پر رحمت کی نظر رہے، اچھا رہے. بہت سارے میسیجز مزید بھی ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً شامل کرتے رہیں گے. ابھی ہم خلیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. خلیل بھائی پہلے علاج بتائیں گے، کلام سنائیں گے؟ کلام پڑھ لیں. چلے ماشاءاللہ، یہ کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. انہیں کی بو مائے سمن ہے، انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے. انہیں کی بو مائے سمن ہے، انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے. انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے. انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں، انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں. انہیں کی رنگت گلاب میں ہے. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ بھرے خزانے. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ بھرے خزانے. کھلے ہیں ہاتھ بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. Welcome, welcome Mustafa, welcome, welcome, welcome Mustafa, welcome, welcome, welcome Mustafa, welcome. Aine huzur jag jag noor, aine huzur jag jag noor. Marhaba ya Mustafa, marhaba ya Mustafa, marhaba ya Mustafa, marhaba ya Mustafa. آ گئے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ خوش آمدید، آ گئے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ خوش آمدید. ہو گئے جلوہ نما صلی اللہ خوش آمدید، صلی اللہ خوش آمدید. ویلکم ویلکم مصطفیٰ، ویلکم 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 مصطفیٰ، ویلکم. خاک مدینہ ہوتی، خاک
سبز گنبد یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد اور میں وہ بہار بن کر اور میں وہ بہار بن کر اس پر نثار ہوتا اور میں وہ بہار بن کر اور میں وہ بہار بن کر اس پر نثار ہوتا خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا منٹھار کراچی دا تار بڑا سونا منٹھار کراچی دا تار بڑا سونا سردار بڑا سونا دلدار بڑا سونا جی کردا ہے ٹر جاواں میں شہر کراچی نو جی کردا ہے ٹر جاواں میں شہر کراچی نو جاوے کھم مرشد دا رخسار بڑا سونا جڑا تکدا ایک واری ہو تکدا جاندا اے جڑا تکدا ایک واری او تکدا جاندا اے جڑا تکدا ایک واری او تکدا جاندا اے میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سونا میرے سونے سونے مرشد دا میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سونا میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سونا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام آئیے ایک پیکیج ایک یونیک انداز میں شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد یونیک تو خیر اتنا نہیں ہوگا لیکن مفتی قاسم صاحب ہیں اور دیکھیے کیا بیان کر رہے ہیں کیسے بیان کر رہے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے فرمان مبارک اس حوالے دے نال بہت خوبصورت ہے فرمایا کہ منو جنہ نفع صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے مال نے پہنچایا اینا نفع کسی ہور دے مال نے نہیں پہنچایا. ایک دوسری حدیث مبارک ہے فرمایا کہ جس بندے نے بھی دنیا دے ہوتے میرے ہوتے کوئی احسان کیتا یعنی خدمت کیتی میں دنیا دے اندر او دا بدلہ چکاتا سوائے ابو بکر صدیق دے کہ ایدے احسانات دا بدلہ میں قیامت دے دن ہی ادا کروں گا. تے تیسری حدیث مبارک ہے فرمایا کہ لوگاں وچوں کوئی ایسا نہیں ہے گا جنہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تو زیادہ اپنی جان و مال دے اعتبار نہ میرے ہوتے احسان کیتا ہو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دے مال خرچ کرن دے یا جڑیاں صورتیں ہے گیاں وہ اس طرح کی قرآن پاک دی آیت مبارک ہے گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں دن رات اعلانیہ خفیہ خرچ کرتے ہیں. اس آیت مبارکہ دے شان نزول دے بارے چھے گا کہ اے آیت مبارکہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے سی کہ آپ دے کول 40,000 درہم سی آپ نے 10,000 درہم جڑے اعلانیہ خرچ کیتے 10,000 درہم پوشیدہ خرچ کیتے 10,000 درہم دن چ خرچ کیتے 10,000 درہم رات چ خرچ کیتے اور آپ دی فضیلت دے اندر ہی یہ آیت مبارکہ نازل. ایک اور آیت مبارکہ ہے قرآن پاک فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون وہ ہستی جو سچ لے کر آئی اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی یہی متقی ہے. اس آیت مبارکہ دی تفسیر دے اندر بھی ہے کہ سچ لیون والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سچ دی تصدیق کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام پیارے آقا اور ان کے یار غار دونوں سے وفائیں دونوں سے محبتیں ایک والی امت ہیں اور ایک امت پر اس والی کا احسان ہے. ہمیں دونوں کی قدر کرنی چاہیے اور دونوں سے محبت ٹوٹ کر محبت کرنی چاہیے.
اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے۔ خلیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات خلیل بھائی سے لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بال جھڑتے ہیں اور لمبے کرنے ہیں بال، تو اس حوالے سے ایک تو یہ بھی ہے کہ اگر خون کی کمی ہوتی ہے جسم میں تو اس کی وجہ سے بھی بال گرتے ہیں، تو اس کو بھی دیکھ لیا جائے۔ اور خون کی کمی پوری کرنے کے اعتبار سے انجیر ہے، اور اسی طرح سے خوبانی ہے، کالی کشمش ہے، یہ ایک انجیر ایک خوبانی اور 10-12 کالی کشمش رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح جو ہے اس کو اسی پانی کے اندر 1 گلاس پانی میں ہی اس کو گرائنڈ کر کے، اور اس میں 10-15 پتے پودینے کے بھی ڈال سکتے ہیں، تو اس کو پی لیا کریں، تو انشاءاللہ اس سے خون کی کمی دور ہوگی۔ تو ایک تعداد ہے جن کے بال اسی وجہ سے، جس کا سبب یہی بنتا ہے، تو اس کو بھی دیکھ لیا جائے۔ اور اسی طرح سے بال غیر معیاری بعض لوگ شیمپو استعمال کرتے ہیں یا کھارا پانی، تو اس کی وجہ سے بھی گرتے ہیں، تو اس کو بھی دیکھ لیا جائے۔ اور بالوں میں تل کا آئل جو ہے یہ بہت مناسب رہتا ہے۔ تل کا آئل 100 گرام لے لیں، اس میں 25 گرام کسٹر آئل ملا لیں یا 50 گرام کسٹر آئل ملا لیں، تو اس کو مکس کر کے سر میں لگایا جائے تو یہ بال اس سے اچھی طرح سے بڑھتے ہیں۔ باقی ایک اور نسخہ ہے، وہ بھی آپ چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں۔ 30 گرام انڈے کا تیل لے لیں، انڈے کا تیل بھی آتا ہے اور یہ بنا بنایا مل جاتا ہے، اور 30 گرام کلونجی کا تیل، 2 چیزیں ہیں۔ اور تیسرا ہے تارے میرے کا تیل، یہ 100 گرام لینا ہے، اس کو تینوں کو مکس کر لیں اور بالوں میں اس کو لگایا جائے۔ تو اس میں بو ہوتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس وقت لگایا جائے کہ جب مسجد وغیرہ میں جانا نہ ہو، اور صفائی کر کے پھر آپ جو ہے جا سکیں، تو اس کا خیال رکھنا ہوگا کہ اس میں بو ہوتی ہے۔ لیکن انڈے کا تیل جو ہے بالوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے، تو اس کو استعمال کریں، وقتاً فوقتاً 1 دن چھوڑ کے لگا لیں، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل بالوں میں بہتری ہوگی، اور بالوں میں جو خشکی وغیرہ ہو جاتی ہے وہ بھی اس سے دور ہوگی، اور بال جو نئے بال بھی اگنے میں انشاءاللہ اس میں مدد ملے گی۔ جسم میں خارش کے حوالے سے پوچھا، اللہ کریم صحت و تندرستی عطا فرمائے، ہمارے سارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے۔ اس کے لیے پرہیز بھی کریں کہ کون سی چیزیں اس خارش کو بڑھاتی ہیں، اس کو بھی دیکھ لیں۔ بڑے کا گوشت جو ہے اس میں نقصان کرتا ہے، اسی طرح سے گرم چیزوں کا استعمال بھی، کلیجی پائے وغیرہ بڑے کا گوشت اس میں استعمال نہ کیا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح سے بھی کمی آئے گی۔ فروٹ پر توجہ دیں، تو اگر جیسے موسمبی ہے یہ بھی فائدہ کرے گی، اور یہ جن کے بال جھڑ رہے ہیں وہ بھی اگر یہ آملے کا مربع بھی استعمال کریں، اور یہ فروٹ وغیرہ موسمبی کنو وغیرہ، تو اس میں آملے میں بھی اور یہ ان فروٹوں میں موسمبی کنو وغیرہ میں وٹامن سی ہوتا ہے، یہ بھی بالوں کے لیے مفید ہوتا ہے۔ تو یہ اسی طرح سے یہ جلدی امراض کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ مفید ہے، تو اس کو بھی استعمال کریں۔ پانی زیادہ پئیں، پانی کم پیتے ہیں ایک تعداد ہے جن کی، تو وہ مختلف امراض پیدا ہوتے رہتے ہیں، جن کو یہ ہوتا ہے جیسے خارش وغیرہ، تو صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں اور پانی اچھی مقدار میں پئیں، سبزی فروٹ کا استعمال زیادہ کریں، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح سے پیٹ کے کیڑے، پیٹ کے کیڑوں کے لیے بنی بنائی دوائیاں جو ہے وہ آتی ہیں، وہ آپ لے کر استعمال کریں، یا پھر جس کے پیٹ میں کیڑے ہیں تو اس کو جو ہے صبح خالی پیٹ 2-3 انجیر کھلا دیا کریں، رات کو بھگو دیں صبح کھلا دیں، یا ویسے ہی ڈائریکٹ بھی کھانا چاہیں تو اس کو کھائیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل پیٹ کے کیڑوں میں افاقہ ہوگا۔ اسی طرح سے فروٹوں میں اگر دیکھیں تو آڑو جو ہے وہ پیٹ کے کیڑوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، تو جب اس کا موسم آئے تو آڑو کو ضرور استعمال کریں۔ تو یہ جن بچوں کو رات میں صحیح نظر نہیں آتا یا جن لوگوں کو، تو ان کو بھی آڑو جو ہے مفید ہوتا ہے، اور اسی طرح سے پیٹ کے کیڑوں کے لیے بھی، تو اس کو بھی استعمال کریں۔ اور یہ آڑو جو ہے بہت زیادہ مفید پھل ہے۔ بعض عرب ممالک میں جب آڑو کا موسم ہوتا ہے تو اس کا رس نکال لیا جاتا ہے، اچھا، اس کا رس نکال کر اس کو کپڑے میں، جیسے کپڑے میں بھگو کر اس کو خشک کر لیا جاتا ہے، تو پھر رمضان وغیرہ میں اس طرح کے جو مہینے ہوتے ہیں تو اس کو پھر جو ہے یہ کاٹ کے کپڑے کو بیچا جاتا ہے، پھر گھر لے جا کر اس کو جو ہے وہ جگ پانی میں ڈال لیتے ہیں، جس سے وہ گویا کہ اس کا آڑو کا جو جوس ہے، آڑو کا جوس، آڑو کا شربت، جی
زبردست. تو یہ آڑو کو بھی استعمال کیا جائے. اسی طرح سے گلا وغیرہ جو سوج گیا ہے، گلے میں تکلیف ہے، تو اس کے لیے عمل تاس کے نام سے ایک لمبی لمبی پھلیاں ہوتی ہیں، یہ حکیموں کی دکان سے مل جاتی ہیں. تو یہ لے کر اس کا جو گودا ہوتا ہے وہ نکال کے، یہ 6 گرام کے آس پاس گودا نکال کے اس کو جو ہے تھوڑا سا پانی میں گرم کریں اور پھر اس سے کلیاں کیجیے، غرارے کریں، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اسی طرح سے انجیر بھی گلے کے لیے مفید ہے. اسی طرح سے بنے بنائے جو ہے وہ مختلف سیرپ وغیرہ آتے ہیں کہ جو گلے کے حوالے سے مفید ہیں، وہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. قے موشن کے حوالے سے جو شاندے کا پوچھا، تو اس کے لیے ایک چھوٹی الائچی اور ایک چھوٹی چمچ سونف کی اور ایک ٹکڑا دارچینی کا 2 انچ کے برابر ہو. اسی طرح سے 10-15 پتے پودینے کے، تازہ ملے تازہ لے لیں اور اگر خشک ملے تو خشک لے لیں. تو اس کو آدھے گلاس پانی میں پکا لیا جائے. جب آدھا رہ جائے پکنے کے بعد تو اس کو چھان کر نمک یا چینی ملا کر اس کو پلا دیا جائے. تو اس سے انشاءاللہ قے اور موشن وغیرہ کے حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا. دانت کے درد کے اعتبار سے تو اس کا بھی مختلف اس کی وجوہات ہوتی ہیں، دیکھ لیا جائے کہ کیا وجہ ہے. اب دانت ہلتے ہیں، دانت میں جیسے خون وغیرہ آتا ہے، تو ایک مجموعی 3-4 چیزوں کے حوالے سے پوچھا گیا. تو دانتوں سے خون آتا ہو تو انار کے پھول مل جاتے ہیں یہ پنساریوں کی دکان سے، یہ لے کر اس کو پانی میں ابال کر اس سے کلیاں کی جائیں تو یہ بھی اس حوالے سے مفید ہوتا ہے. اور ایک میں گھریلو علاج اس میں عرض کر دیتا ہوں جو کہ 6 چیزوں پر مشتمل ہے. آپ چاہیں تو منجن کا نسخہ پوچھا تو اس کو بنا کر گھر میں رکھ لیں تو یہ بہت زیادہ مفید رہے گا اس اعتبار سے. چاک پاؤڈر یہ مل جاتا ہے عام دکانوں سے، جو رنگ کی دکانیں ہوتی ہیں وہاں سے چاک پاؤڈر یہ آپ 1 پاؤ لے لیں. اور میٹھا سوڈا 25 گرام. سمندری جھاگ یہ بھی حکیموں کی دکان سے مل جاتا ہے، پنساریوں کے یہاں سے، یہ بھی آپ 25 گرام لے لیں. نوشادر یہ 12 گرام اور لاہوری نمک یہ بھی 12 گرام. اور آخری چیز ہے کیکر کی چھال، تو یہ آپ نے لینی ہے تقریباً 60 گرام. تو یہ ساری چیزیں لے کر اس کو، کچھ چیزیں اس میں پیسی بھی ہوتی ہیں جیسے چاک پاؤڈر ہے، میٹھا سوڈا ہے، تو باقی چیزوں کو آپ پیس لیں اور مکس کر لیں اور پھر صبح شام اس سے منجن کیجئے. تو کوشش کریں کہ جب نمازوں کا ٹائم ہو تو اس ٹائم اس کو نہ کریں، کیونکہ اس کے ذرات پھر منہ میں رہ جانے کا خدشہ ہوتا ہے، تو اس کا لحاظ کیجئے. اللہ کریم ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے. بچے کو نزلہ، زکام، کھانسی وغیرہ ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا 1 پاؤ شہد لے کر اس میں 2 گرام زعفران پیس کر ملا لی جائے. اس کو رکھ لیں گھر میں اور وقتاً فوقتاً بچوں کو جو ہے یہ اس کو چٹاتے رہیں. اب عمر کے حساب سے آدھی چمچ، چوتھائی چمچ، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے نزلے زکام وغیرہ کے اعتبار سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور درد سر کے اعتبار سے آملے کا مربع استعمال کیا جائے تو یہ فائدہ مند ہے. صبح خالی پیٹ اس کو چاندی کے ورق میں لپیٹ کر آملے کا مربع بھی لیا جا سکتا ہے. سیب کا مربع صبح خالی پیٹ لے لیں، یہ بھی فائدہ مند ہے. اسی طرح سے ایک نسخہ بھی ہے جو مختلف ہر طرح کے آدھے سر، پورے سر کے درد کے حوالے سے مفید ہے. وہ ہے کہ ایک جڑی بوٹی ہے جس کا نام تھوڑا سا مشکل ہے مگر آپ اس کو توجہ سے سن لیں. استو خدوس، استو خدوس، یہ آپ نے 50 گرام لینی ہے. اور کشنیز یہ دھنیا کو کہا جاتا ہے، خشک دھنیا جو ہوتا ہے، یہ آپ نے تقریباً 30 گرام لینا ہے. اور 12 گرام کالی مرچ، ان تینوں چیزوں کو پیس لیں اور صبح و شام آدھی چمچ اس کو استعمال کریں. انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کے درد سر کے حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ. اور جن کو خارش تھی ان کے حوالے سے ایک نسخہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. دھنیا، سونف اور گل منڈی، یہ 3 چیزیں ہیں. دھنیا، سونف اور گل منڈی، یہ تینوں چیزیں 50 گرام لے کر اس کو پیس لیا جائے اور صبح شام 1 چمچ استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل خارش کے اعتبار سے فائدہ حاصل ہوگا. اللہ کریم ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فی الحال رکن شورا کی طرف آگے بڑھتے ہیں. موضوع ہے حضرت سیدتنا اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما. آپ کی شجاعت، آپ کی جرت، آپ کی بہادری، اس کے حوالے سے آئیے کچھ واقعات سنتے ہیں.
ویسے تو میں نے کچھ آپ کے ازواجی جو حالات ہیں وہ بھی تھوڑا مختصر سا بیان کر دیتا ہوں. زبردست. کہ آپ کی جو شادی ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. ٹھیک ہے. اور جیسے ذکر ہوا کہ یہ حواری اسلام تھے اور حواری رسول تھے. اور پھر یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. ان کا ذکر تو ہوا ہوگا. تو یہ بھی بڑی بہادر اور شیر دل خاتون تھیں. تو بہرحال جب حضرت اسما کا نکاح حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اور یہ ایک اچھی زندگی انہوں نے گزاری کہ یہ بھی بہادر وہ بھی بہادر، بہادروں کے بہادر تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. تو بہرحال زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی. جب یہ انہوں نے جو ہے وہ مدینہ شریف ہجرت کی تو گھر کے حالات کچھ مالی طور پر کچھ جو ہے وہ اچھے نہیں تھے. اور آپ یوں سمجھیں کہ مالی پریشانی بھی آپ کو سامنا کرنا پڑتا تھا. اور گھر کے کام کاج بھی یہ خود کرتی تھیں. اور یعنی چکی پیسنا اور روٹی بنانا اور بچوں کو کھلانا وہ تو ہوتا ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گھوڑا تھا جس کی ساری آپ خدمت ہی کہیں تو سیوا کرنا جسے ہماری پنجابی میں کہتے ہیں. تو وہ آپ کے ذمے تھی اور آپ جاتی تھیں باہر اور چھوارے کی جو گٹھلیاں ہوتی تھی وہ جمع کرتی تھیں اور پھر اس کو آ کر پیسا کرتی تھیں اور پھر جا کے گھوڑے کو کھلاتی تھیں. اور بڑے یعنی دل جمعی کے ساتھ یہ کام بھی کرتی تھی. یعنی اچھا پھر پانی لینے کے لیے کیونکہ پانی کی کچھ پرابلم تھی وہاں مدینہ شریف کے اندر تو پانی بھی باہر سے بھر کر لانا ہوتا تھا. تو یہ پانی بھر کر لانے والا کام بھی آپ کرتی تھیں لیکن آپ نے کبھی شکوہ شکایت نہیں کیا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ زمین بھی عطا فرمائی لیکن یہ زمین کافی فاصلے پر تھی. 3 فرسخ لکھا ہے. ابھی میں نے جو ہے بیٹھے بیٹھے حساب و کتاب کیا اور تقریباً شاید میں درست پر ہی پہنچا ہوں گا کہ یہ تقریباً 5 کلومیٹر بنتا ہے. 9 فرسخ یہ یعنی 3 فرسخ ہے یہ اور یہ 9 میل بنتا ہے. تو یہ جو 5 کلومیٹر کافی فاصلہ ہوتا ہے. اب یہ حضرت اسما جو ہے وہ پیدل ہی چل جاتی ہوں گی واللہ عالم. اب مجھے کوئی صراحت تو نہیں ملی. تو اگر گھوڑے پر بھی جاتی ہوں یا پیدل بھی جاتی ہوں تو یہ کافی فاصلہ بنتا ہے. وہاں جاتی تھی اپنی زمینوں پر اور وہاں جا کر جو ہے یہ گٹھلیاں جمع کرتی تھیں اور وہاں گٹھا جب بن جاتا تھا تو وہ لے کر اپنے گھر آتی تھی اور پھر جو ہے وہ ترکیب بناتی تھی. تو اتنا جو ہے وہ سفر بھی کیا کرتی تھیں اور آپ کا یہ انداز تھا. پھر اللہ پاک نے جو ہے وہ وسعت بھی عطا فرمائی. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بہت بڑے تاجر تھے، بہت امیر تھے. اللہ پاک نے پھر وسعت بھی عطا فرمائی اور پھر آپ کا جو صفت سخاوت ہے وہ بدرجہ اتم آپ کے اندر موجود تو تھی ہی جیسے کہ ذکر کیا ہوں ملک دعوت اسلامی نے. اور پھر جو ہے وہ آپ کا ہاتھ بھی بڑا جو ہے وہ وسیع تھا، وسعت رکھتا تھا. تو پھر یعنی یہ آپ کی گھریلو زندگی تھی. اور جیسے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والدہ کی جانب سے جو ہے وہ بہادری کا جو ہے وہ شرف حاصل تھا. میں سوچ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور تھے. دادی کتنی ان کی جو ہے وہ دلیر تھی، والد صاحب کتنے جو ہے وہ زبردست جو ہے وہ جنگی جو ہے وہ مہارت رکھتے تھے اور والدہ جو ہے وہ کتنی بہادر تھیں. تو پھر بیٹے کی کیا کیفیت ہوگی. تو پھر جو آپ نے کہا کہ شجاعت کی بات کی جائے تو یہ 73 ہجری کا جو زمانہ تھا یہ بڑا پرعشوب تھا. ایک تو یزید کے زمانے میں مدینہ شریف اور مکہ شریف کا محاصرہ کیا گیا تھا. مکہ شریف کے اس محاصرے کو محاصرہ اول کہا جاتا ہے کہ جب یزید کی فوجوں نے مکہ شریف پر محاصرہ کیا اور اسی زمانے میں یزید جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا اور پھر جو ہے یہ محاصرہ اسی کے مرنے کے بعد ختم ہوا تھا. اس وقت بھی جو ہے وہ مکہ شریف کے اندر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم کو لیڈ کر رہے تھے، مسلمانوں کو لیڈ کر رہے تھے. اور پھر یہ 73 میں جب عبد الملک بن ولید کا جو ہے وہ زمانہ تھا تو یہ حجاج بن یوسف نے جو ہے مکہ شریف کا محاصرہ کیا تھا اور اس کو محاصرہ ثانی کہا جاتا ہے. اور یہ تقریباً 3 مہینے یہ محاصرہ رہا اور حجاج بن یوسف نے اہل مکہ پر بہت ظلم کیے اور جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس نے زیادتی کی اہل مکہ پر. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مدینہ شریف کے رہنے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا تھا، لیکن حجاج بن یوسف تھا ہی ظالم منافق.
تو اس نے جو ہے وہ بہت زیادہ ظلم کیا، اور آخر کار جو ہے وہ آپ کے جو بھی ساتھی تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ شہید ہو گئے، اور کچھ نے جو ہے وہ جب دیکھا کہ اب تو جو ہے وہ شکست کا ہی سامنا کرنا پڑے گا، تو انہوں نے جو ہے وہ صلح کر لی حجاج سے۔ تو یہ اب جب دیکھا کہ چند ساتھی ان کے ساتھ رہ گئے ہیں، تو یہ اپنی والدہ کے پاس گئے، حضرت اسما کے پاس، اور سارا ذکر کیا کہ والدہ محترمہ یہ کیفیت ہے، بتائیں اب میں کیا کروں۔ والدہ نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے یہ اللہ کے لیے کیا ہے، یہ اپنی بادشاہت کے لیے، اپنی خلافت کے لیے کیا ہے؟ تو والدہ کی خدمت میں عرض کیا کہ امی جان آپ جانتی ہیں میں نے اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر جو ہے پہلے تو اول انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے، انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ تو اب ان کو پتا تھا کہ حالات تو شکست والے ہی ہیں، تو ان کے منہ سے یوں نکل گیا کہ آپ کے لیے موت اچھی ہے۔ ان کی والدہ نے جو ہے وہ کہا کہ تو چاہتا ہے کہ میں جو ہے اس دنیا سے چلی جاؤں؟ تو میں تو اس وقت میری خواہش یہ ہے کہ میں اس وقت جاؤں یا تو تجھے فتح حاصل ہو اور میں اپنی آنکھوں سے تیری فتح کی وجہ سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، اور یا پھر تجھے شہادت نصیب ہو کہ میں جو ہے وہ ایک شہید کی ماں کا لقب مجھے حاصل ہو۔ یعنی کیسی یعنی دلیری والی بات ہے۔ اور پھر جو ہے وہ آپ کو بھی والدہ کی یہ جرأت، اس نے جو ہے وہ قوت پیدا کی، حوصلہ پیدا کیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا درجہ حاصل ہوا، اور حجاج بن یوسف نے آپ کو سولی پر چڑھا دیا۔ جب وہاں سے حضرت اسما کا گزر ہوا، دیکھا کہ بیٹا جو ہے وہ سولی پر چڑھا ہوا ہے، آپ نے جزا فضا نہیں کی، یعنی کیسی دلیر ماں تھی۔ حالانکہ جو ہے محبت، ماں کی جو محبت ہوتی ہے وہ ضرب المثل ہے بالکل، لیکن اس کے باوجود آپ کی زبان پر کیا آیا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو شاہ سوار ہے یہ ابھی تک جو ہے وہ سواری پر ہے، یہ کب اترے گا؟ اچھا پھر جو ہے وہ جب حجاج نے جو ہے وہ آپ حضرت اسما کو بلایا، اور اس کا انداز بڑا یعنی وہ فاتحانہ تھا اور بڑا جو ہے وہ فاخرانہ تھا۔ اس نے جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی۔ تو ان کی جرأت دیکھیں، انہوں نے کہا کہ میں جانتی ہوں تو منافق اور ظالم ہے، اور میرا جو بیٹا تھا وہ تو رات کو عبادت کیا کرتا تھا اور جو ہے وہ ایمان والا تھا۔ تو یعنی یوں جرأت سے جو ہے وہ آپ نے اس حجاج کو جو ہے وہ جواب دیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے وہ 100 برس کی ہے۔ جی اللہ اکبر۔ اور پھر جب عبد الملک کو یہ ساری باتیں پہنچیں تو اس نے پھر جو ہے حجاج کو لکھا کہ یہ ان کی جو لاش ہے یہ ان کے جو ہے حوالے کی جائے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے۔ تو پھر آپ نے جو ہے وہ لاش جب آپ کے پاس آئی تو آپ نے اسے کفن، اسے غسل کا اہتمام فرمایا، خوشبو لگائی، اور پھر جو ہے وہ یہ آپ کی خواہش تھی کہ میں اپنے بچے کو خود دفن کر کے میں اس دنیا سے جاؤں۔ تو پھر جو ہے وہ آپ نے جو ہے ان کو دفن فرمایا، اور اس کے بعد جو ہے روایت میں آتا ہے کہ صرف 3 دن آپ زندہ رہیں۔ تو یہ عمر کے آخری ایام ہیں، اور 100 سال کے قریب آپ کی عمر ہے، لیکن آپ کی بہادری، شجاعت جو ہے وہ کیسی ہے۔ اس سے ہماری اسلامی بہنوں کو درس حاصل کرنا چاہیے کہ کیسے ہی حالات آ جائیں تو دل گرفتہ نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، گھبرا نہیں جانا چاہیے، بلکہ حالات کو فیس کرنا چاہیے۔ اور اگر گھر کے اندر تنگی بھی ہے تو اللہ پاک سے جو ہے وہ مدد مانگنی چاہیے، اور جو ہے وہ یعنی بہادر بن کر جو ہے وہ زندگی گزارنی چاہیے۔ ان کی زندگی ہمارے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے رول ماڈل ہے کہ زندگی کے آخری ایام میں بھی آپ ہمت نہیں ہار رہی، اتنی دلیری، اتنی بہادری، اپنے بیٹے کو بہادری کا درس دے رہی ہیں، اور آپ کے بیٹے کی عمر بھی جو ہے وہ 72 سال آپ کے بیٹے کی عمر تھی، یعنی آپ کے بیٹے ہی بوڑھے تھے۔ تو یہ ان کے بڑھاپے کا کیا عالم ہوگا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو ہے وہ جرأت کا اور بہادری کا درس دے رہی ہیں، اور آپ کی بہادری، اسما کی بہادری جو ہے وہ بیٹے کو جو ہے بہادر بنا رہی ہے۔ تو ہماری اسلامی بہنوں کو بھی اس سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ اگر جو ہے وہ اسلام کے معاملے میں، سنتوں پر عمل کرنے کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، تو ان کو جو ہے وہ استقامت کا پہاڑ بن جانا چاہیے، اور اپنے بچوں کو، اپنے خاوند کو حوصلہ دینا چاہیے کہ دین کے معاملے میں جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آ جائے
جائے تو ہمیں کھڑا ہونا ہے، یعنی دینی معاملے میں ہمیں پست ہمت نہیں ہونا بلکہ با ہمت مسلمان بن کر زندگی گزارنا۔ سبحان اللہ، اللہ کریم ہم سب کو نفوس قدسیہ کی برکات نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات کہی جاتی ہے کہ شعر جس عمر میں بھی ہو وہ شعر ہی ہوا کرتا ہے، اس کا تعلق بچپن، جوانی اور بڑھاپے سے تبدیل نہیں ہوتا، بہرحال وہ شعر کہلاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان نفوس قدسیہ کی سیرت کا فیضان نصیب فرمائے۔ ایک اور جملہ میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہاں کوٹ کر کے سلسلے کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکروں میں آپ سنتے رہیں، دیکھتے رہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جنوں، بھوتوں، پریوں کی کہانیاں نہ سنائیں کہ اس سے بچے بزدل ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں روب بیٹھتا ہے۔ انہیں ان خواتین اسلام کے تذکرے سنائیں، انہیں اسلام کے ان بہادر فرزندوں کے تذکرے سنائیں جس سے دل مضبوط ہوتا ہے اور بندہ اسلام کی طرف، اسلام سے ٹوٹ کر محبت کرنے کی طرف آتا ہے۔ اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ اسلام ہمیشہ اپنی شان کے ساتھ جگمگا رہا تھا، جگمگا رہا ہے، انشاءاللہ جگمگاتا رہے گا۔ سلسلہ پیش کرنے میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم ہم پر نظر رحمت فرمائے، ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ دو شعر صلاۃ السلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ میری عادتیں ہوں بہتر، بنو سنتوں کا پیکر، مجھے متقی بنانا، مدنی مدینے والے، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ واسطہ غوث الورا کا، حضرت احمد رضا کا، اور میرے مرشد پیا کا، رخ بدل دو کربلا کا، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام